ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ڈاکٹر دانش. اصل میں اس وقت جو دو چیزیں سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک ہے کیونکہ اس وقت جو موجودہ الیکشن 2024 ہوا فروری، اب تقریباً 1 سال تو ہو چکا ہے. ایک اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو تقریباً سب کا ملتا ہے. جے یو آئی ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے، تحریک انصاف ایک بڑی پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی بڑی سیاسی جماعت ہے اپوزیشن کی. اسی طرح محمود اچکزئی ہے اور دوسرے گروپ بھی ہیں جو کہ اپوزیشن جماعتیں کہلاتی ہیں. اب ان کی کوشش ہو رہی ہے 1 سال بعد کہ یہ گرینڈ الائنس بنائیں. کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک یہ گرینڈ الائنس میں ناکام نظر آ رہے ہیں؟ اور اب کہا یہ جا رہا ہے جے یو آئی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ ہم کسی ایک خاص پوائنٹ پہ ایجنڈے پر ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں اور گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ گرینڈ الائنس حکومت کے خلاف ہی بنے گی. دوسری طرف حکومتی اتحاد جو حکومت چل رہی ہے، جس میں ظاہر ہے میجر پارٹ پی ایم ایل این کا ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ کیبنٹ کا حصہ ہو نہ ہو، لیکن ان کے پاس بڑے اہم عہدے موجود ہیں. 2 صوبہ بھی موجود ہے، گورنرشپ بھی موجود ہے، لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہے. ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو خاص طور پر کافی کرٹکس کرتے ہیں حکومت کے اوپر، تنقید کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی کرتے ہیں، کارکردگی پہ بھی کرتے ہیں. اور اب یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان اس حکومت بنانے کے درمیان ہوئی تھی کہ پنجاب میں ایک پولیٹیکل اسپیس دیا جائے اور انتظامی اختیارات دیے جائیں، اس پر اب بھی شکایت ہو رہی ہے. اس پہ تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی شکایت کی، لیکن سب سے زیادہ شکایت وہاں کے گورنر کی طرف سے آتی ہے. اور اب حکومتی اس اتحاد میں بھی ایم کیو ایم کا اگر دیکھیں تو وہ بھی حکومت سے نالا ہے، پی ایم ایل این سے نالا ہے، پیپلز پارٹی سے تو ہے ہی ہے، لیکن حکومت سے نالا ہے جس کے وہ اتحادی ہیں. تو اپوزیشن میں گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اور حکومتی اتحاد میں دراڑ آ رہا ہے. اور ایک بہت بڑا بیان آیا ہے جس کو میں نے کل بھی کوٹ کیا، اور وہ یہ بیان ہے کہ 2 سال بعد بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کو کتنا سال ہوا ہے؟ 1 سال. عسکری قیادت پوری طریقے سے اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے اور ملک ترقی کر رہا ہے. اور عدالتی کوئی ایسی فیصلے نظر نہیں آ رہے ہیں عدالت کی طرف سے کہ جہاں اس حکومت کو خطرہ ہو. اور شہباز شریف ایک بہترین وزیر اعظم کے طور پر نظر آ رہے ہیں، اور پی ایم ایل این اس امید میں ہے کہ 5 سال حکومت کریں گے. تو گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا یہ اسٹیٹمنٹ، جس کی کہیں سے نفی نہیں آئی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 2 سال بعد ملک کے وزیر اعظم بلاول ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی ایگریمنٹ ہے کہ 3 سال شہباز شریف رہیں گے اور 2 سال بلاول بھٹو رہیں گے اور پارلیمنٹ یہی رہے گی؟ کیونکہ بظاہر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم کیسے بن جائیں گے، بلکہ وہ تو 2029 میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے تعلقات تو کئی قسم کی سیاسی جماعتوں سے اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، قوم پرست ہو، جی ڈی ہو، دوسری جماعتیں ہیں. تو کیسے بنیں گے؟ تو ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، اور کچھ اور بہت اہم باتیں ہیں جس کو ہم سامنے رکھنا چاہیں گے. میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام. آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہوں گے، یہ آ چکے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں، میں پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی طاقت ہے، حالانکہ بکھرے ہوئے ہیں،
ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے سندھ میں ان کی قیادت آئی ہے اور یہاں ملاقات ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ ایک گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ 1 سال بعد تحریک انصاف ایک گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اب تک کیوں ناکام تھے سر؟ اور اب کہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کس نقطے پر آپ یہ گرینڈ الائنس کرنے جا رہے ہیں؟ جی یوسف زئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں اس میں وقت نہیں ہوتا ہے. گرینڈ الائنس جب بھی ایشوز آتے ہیں، ظاہر اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں وہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے اور ان کے جو بھی اقدامات ہیں وہ سارے ناجائز ہیں. تو اس بات پہ تو سارے متفق ہیں. اب ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے، وہ اس پہ سوچ پہ تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ نظریے پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایشوز ہیں، ایشوز ایک چیز پہ تو ہم سارے متفق ہیں. اگر الیکشن نئے فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر یہ موجودہ حکومت چلی جائے تو اس پہ ہم بھی متفق ہیں. تو میرے خیال سے کم تو یہی 2 نکات تو ہیں، اس پہ تو متفق ہو سکتے ہیں. بالکل گرینڈ الائنس بن سکتا ہے. صرف اس بات پہ ہے کہ ظاہر ہے جے یو آئی کا نام لیا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں بنانا چاہتی. دیکھیں ہم پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان بہت بڑے ڈفرینسز رہے ہیں. خلیج رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے ہیں ماضی میں. کافی مطلب ایک اچھا وہ نہیں رہا ہے کہ میں اس کو کہہ سکوں. تو اب ظاہر ہے دونوں اپوزیشن میں ہیں، اب بیٹھ کے چیزیں طے کریں گی، معاملات طے ہوں گے، کیونکہ دونوں کا گول تو ایک ہی ہے نا کہ فارم 47 کی حکومت کو نہیں رہنا ہے. اور اگر ہم اس پارلیمنٹ کو جائز ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر الگ الگ اسٹرگل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے خیال سے یہ وہ ہے. باقی جو بات ہے کہ جی ان کے درمیان رفٹ ہے، یہ بالکل مجھے ایسی بالکل میں اس پہ یقین اس سے نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے، اور جب وہ آج کال دے دیں تو لوگ پھر نکلیں گے. مطلب لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بہت بڑا لیڈر ہے، تو ہماری پارٹی میں میرے خیال سے عمران خان کے علاوہ تو کوئی بھی اتنا بڑا وہ میں نہیں کہہ سکتا دعویٰ کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہم سے اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی فلاں بھی چھوڑ رہا ہے پارٹی، فلاں بھی چھوڑ رہا ہے، بس اب ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کا نام لے کے کہ جی اس کا امیدوار کون سا ہے اور اس کو ووٹ دیا. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ابھی تک تاریخیں چلی، میں جو کہ ایک ورکر ہوں، تو عمران خان کی کال پر ہی لوگ نکلے ہیں، کسی اور کی کال پہ نہیں نکلے ہیں. کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ جی میں نکالتا ہوں یا میں ایسا ہوں کہ لوگوں کو پارٹی کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، یا میں نہیں سمجھتا. اور جہاں تک اچھا سر، یہ جو گرینڈ الائنس کی کوشش ہو رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ظاہر ہے سر بڑے شدید اختلافات آپ نے کہا ہے. بہرحال سیاست میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ہم نے شدید اختلافات دیکھے تھے، آج حکومت کا حصہ ہیں، بہت زبردست طریقے سے حکومت چل رہی ہے، پھر دوبارہ نظر آ رہا ہے. تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی اگر اختلاف کا حصہ رہی تو سیاست میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب ایک گرینڈ الائنس کے لیے تیار ہیں اور جے یو آئی کو کسی ون ایجنڈے پہ، جب انتخابات ہوں یا کوئی اور ایک ایسا کامن ایجنڈا جو دونوں کے درمیان ہو، عمران خان صاحب ایک گرینڈ الائنس کے لیے بالکل راضی ہیں، جس کی بنیاد پر پارٹی میں کوشش ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے؟ ذرا اس پہ مختصر کمنٹ کریں، میں ذرا جاتا ہوں جے یو آئی کی طرف. عمران خان کی ہدایت پر ہی گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، انہی کی ہدایت کے مطابق ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نہ چاہے اور ہم کہیں کہ جی گرینڈ الائنس بنا لیں. ڈیفینیٹلی ان کی ہدایت شامل ہے، ان کی کنسنٹ شامل ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ. دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اختلافات رہے ہیں، لیکن اب آپشن کیا ہے؟ اگر ہم الگ الگ اسٹرگل کریں گے تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. حکومت ریاستی طاقت کا استعمال کر رہی ہے، بے دریغ استعمال کر چکی ہے تحریک انصاف کے خلاف. تو اب بھی اگر کرنا چاہے تو کر لے، لیکن تحریک رکے گی نہیں. بہت اچھا فیصلہ ہے. میرا خیال دیر آئے درست آئے، آپ دیر آئے درست آئے، کیونکہ اسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مل کر آپ کو چلنا ہے. اور دوسرا میں ایک بات آپ سے کروں. دیکھیں سب سے زیادہ جو دھوکہ دیا ہے نا پی ڈی ایم میں، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دیا ہے مولانا صاحب. آپ کے اس بات سے کس حد تک متفق ہیں جے یو آئی کے نمائندے؟ کیونکہ یہ چیز نظر آئی ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مولانا صاحب نے بہت کچھ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر دھوکہ دے دیا، پھر پی ایم ایل این نے بھی دھوکہ دے دیا ابھی اس میں موجودہ اس میں. اور جب یہ نکلے تھے اپنے بہت بڑے ایک جلوس کو لے کر، ماسٹر جلوس کو لے کر، تو اس وقت بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تقریر کر کے بھاگ گئی تھی. جی سر، گرینڈ الائنس کی کوشش ہو رہی ہے، تو اب یہ تحریک انصاف والے تو کہہ رہے ہیں بالکل ہم راضی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جے یو آئی کے ساتھ مل اپنے پرانے اختلافات کو بھی نکالیں اور نیا الائنس بنائیں. تو آپ بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہیں، پارلیمنٹ میں شاید آپ کی اتنی سے نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، بالکل میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے اس الیکشن کو آکشن کہا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، آکشن تھا. 2018 میں اس میں بھی آپ نے یہی کہا. ہاں، 2018 میں اس کو سلیکشن کہا گیا اور بلاول صاحب نے وزیر اعظم کو زمانے کو سلیکٹڈ کہا گیا. ہم اس کو آکشن کہتے ہیں، اور ہم نے اسی دن کو 15 فروری کو جب مولانا پریس کانفرنس کر رہے تھے، الیکشن کو مسترد کیا اور اسی وقت ملک میں نیا الیکشن کرانے کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے، اس مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے، اس حکومت کو ہم نہیں مانتے کہ حکومت عوام کا نمائندہ ہے، نہ اسمبلی عوام کا نمائندگی. چاروں حکومتوں کو، مرکزی اور چاروں پاکستان، پوری پاکستان. تو آج اسی موقع پر ہم قائم ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 2 بڑی پارٹیاں جب 18 میں الیکشن ہوا، اس وقت سب اس پر متفق تھے، 10 پارٹیاں اس پر متفق تھی کہ 25 جولائی 18 کا الیکشن نہیں تھا، ایسا الیکشن تھا، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اس پی ڈی ایم کی قیادت مولانا کر رہے تھے. لیکن جب 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس سے بھی یعنی 25 جولائی 18 کے مقابلے میں جو کچھ 8 اور 9 فروری کو ہوا، یہ 10 گنا برہانگی تھی 25 جولائی 18 کے مقابلے میں. اچھا. لیکن دونوں بڑی پارٹیوں نے 8 فروری کے الیکشن کو تسلیم کیا اور جمعیت علماء اسلام اسی موقع پر قائم رہی جو 25 جولائی 18 کے موقع پر قائم رہی، جو اصولی موقف ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا الیکشن ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. یعنی اگر ایک ملک پر خدا نخواستہ ایٹم بم آپ گراتے ہیں، کتنا نقصان ہوگا؟ اس سے بھی بڑھ کر نقصان ہوا. آج آپ خود دیکھیے، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اس ملک میں معاشی استحکام نہیں ہے، اس ملک میں آئینی استحکام، میں بھی آ رہا ہوں، سیکورٹی استحکام نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمانی استحکام نہیں ہے، اس ملک میں عدالتی استحکام نہیں ہے، سماجی استحکام. مجھے یہ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ تو آپ تو چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں سر. تو 8 فروری کے الیکشن کے منفی اثرات یہاں تک مرتب ہوئے کہ عام آدمی بھی سمجھ گئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. ایک بات. جہاں تک آپ نے الائنس پہ بتایا تاکہ میں گرینڈ الائنس کی، آپ نے گرینڈ الائنس کی بات کی. دیکھیں کامن، جیسے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا، جو مشترکات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین کی عملداری ہو، پچھلے دن اسد قیصر کے گھر پر ظہرانہ تھا، مولانا صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، پھر پریس ٹاک بھی ہوئی. آئین کی عملداری میں، بالادستی میں، پارلیمنٹ کی خود مختاری میں، قانون سازی میں خود مختار، پالیسی بنانے میں خود مختار، صاف شفاف الیکشن اور فوراً الیکشن، اس پر تمام پارٹیاں متفق ہیں. اب اس کو تمام پارٹیاں ایک آواز بن کے گرینڈ الائنس کی صورت میں ہم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان بہت سی فاصلے ہیں. یعنی ایک دہائی جو کچھ ہم الزامات لگا رہے تھے یا ہمارے جو خدشات اور تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے ہمارے بارے میں جو بیانیہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس خلیج کو ختم کرنا، ان فاصلوں کو کم کرنا، اس کے لیے وقت درکار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس کی انیشیٹو جو پی ٹی آئی نے لیا ہے، یہ تو ابھی لیا ہے. پہلے تو گرینڈ الائنس کی انیشیٹو انہوں نے نہیں لیا تھا، تو ابھی لیا. ابھی دیکھتے ہیں اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ لیکن آپ یہ راضی ہیں؟ میں ایک بات کر لوں، جے یو آئی راضی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کامن چیزیں ابھی تک جمعیت علماء اسلام کا گرینڈ الائنس کے لیے فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہوا نہیں ہے. ابھی تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، ہمارے ڈسکشن جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مندو خیر صاحب،
اچھا میں تو خیر آپ سے ایک سوال کرنے والا تھا کہ یہ جو بڑا یوسف زئی صاحب نے پوچھا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار دھوکہ کیوں کھاتے ہیں نون لیگ سے؟ میں ابھی نہیں میں آگے چل کے پوچھوں گا. نون لیگ والوں نے بھی دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی دیا، پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دیا. اس کا جواب ضرور میں پوچھوں گا. مندوخیل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سال کے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم ہو جائیں گے. اب زرداری صاحب کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے، لیکن گورنر صاحب کا بیان ہے، اس کو کوئی نفی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو اور حکومتی کارکردگی پہ بلاول بار بار کرٹیسائز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے سر؟ کیا اب مددڑاڑ آنے لگی ہے، اختلاف ہونے لگا ہے، اب آپ کہیں اور موو کرنے والے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں شوکت یوسفزئی صاحب نے فارم 47 کی ناجائز حکومت، آپ نے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے اس میں تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا فارم 47 کا. آپ کا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ امریکی مداخلت تھا، آپ کو تو کوئی کرپشن کا مطالبہ نہیں تھا، آپ کو تو ون پر ڈینجر ڈا تھا کہ خان کو رہا کرو، وہ بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. اور پھر جب اس کو کریٹیسائز کیے میڈیا کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، ہاں حکومت کے ساتھ کیے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا مختلف ٹاک شو میں اور بلکہ کمیٹی میں کہ حکومت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے کیسز کی مخالفت نہ کرے. اب میں قانون کے طالب علم کے حصے سے بتاؤں آپ کو، کوئی جج کا ان کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے تو کیس تو بناتا ہے ریاست، اور ریاست اپنی کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو جج کے کیا تعلق ہے؟ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیاسی نہیں تو سیاسی اگر مقدمات بنیں گے تو یہ سیاسی سوال تو اٹھیں گے. آپ لوگوں نے بھی اٹھایا تھا، نون لیگ نے بھی اٹھایا تھا کہ سیاسی مقدمات کو ختم. ہم نے ان کے ہاتھ میں آگ اور پیٹرول دیے کہ جا کے شہداء کی یادگاروں کو جلائے. ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے دیے جا کے وہ ایم ایم پرانا کیسز سارے ہوئی کیس. آپ اپنا بات تو بتائیں کہ آپ حکومت کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں اور شہباز شریف کو 3 سال میں کیوں نکال رہے ہیں؟ کوئی ایگریمنٹ ہے اندر؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بلاول وزیر اعظم آ گئے تو شہباز شریف کہاں جائیں گے سر؟ ایک جملہ اور. جی سر. آپ کی بالکل سوال میں تفصیل سے جواب دوں گا. انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو دھوکہ دیے. بیٹھے ہوئے برابر میں حافظ عبداللہ صاحب بتا دے، پیپلز پارٹی اگر نون لیگ نے کوئی صدر پاکستان کا ان کو وعدہ کیا تو ہمیں نہیں پتا. ہم نے نہ کوئی وعدہ کیا نہ کوئی دھوکہ دیا ہے. دھوکہ تو آپ نے دیا ہے. آپ نے مرمیاں نہیں کرو. مولانا صاحب خود یہ کہہ چکا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں پی ٹی آئی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے جے یو آئی کو دھوکہ ہم نے کہاں دیا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں بھائی اگر ہم ناراض، ارے تو بھائی آپ مجھے بتا دیے بیٹھا ہوئے حافظ صاحب مجھے بتائیں گے کون سا دھوکہ دیا ہے. نمبر 1 بات. دوسری جو سندھ سے چلی تھی جے یو آئی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل ہونا تھا. اس اہم ترین جو آپ کا ماس موومنٹ تھی، آپ نے صرف تقریر کر کے بھاگ گئے، آپ شامل ہی نہیں ہوئے اس میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو تقریر آپ بتا دیتے ہیں یا مولانا صاحب بتا دیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. اب آج آپ کی طرف آپ نے جو کی ہم جو پچھلا 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، سب سے پہلے تو میں اسمبلی نون لیگ کے خلاف بولتا رہا تھا جو اس کے کام تھے، اور آپ بھی واقف ہے اس چیز سے کہ میری شکایتیں کان لگائی ہے بہت جگہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی ہے تو ہمارے ایم پی اے ایم این اے جو پنجاب میں ان افسران کو لائے گئے جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مقصد کے افسران لگاؤ، کم سے کم ان کو تو نہیں لگاؤ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف. نمبر 1 بات. یہ تو پرانی بات نہیں پرانی نہیں. بریک اب بریک سے تھوڑا پاؤں اٹھا دے، میں 2 جملے اور کہہ. آپ مجھے بتاؤ کہ 4 منصوبہ کراچی میں پچھلے 25 سال سے التوا کا شکار ہے. کراچی نے 85% آپ کو دیا ہے سندھ کو ریونیو کا. 85% ریونیو کراچی سندھ کو دیتا ہے. تو سندھ کراچی تو کہاں ہے بیچارہ کراچی؟ کیا کیا ہے کراچی کے ساتھ آپ نے؟ آپ اپنے حلقے کو رو رہے ہو. پورا کراچی تباہ ہو گیا ہے، کھنڈر ہو گیا ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ آپ کے روڈز ہیں، نہ ترقیاتی اسکیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے پاس. اسٹوڈیو سے نکل آئے. اچھا میں آپ کو آپ کی لینڈ کروزر میں کراچی گھماتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ایک منٹ تھوڑا سا
کہ इलेक्ट्रिक में सूबे का कोई ताल्लुक नहीं, 24% वफाक का शेयर है, सिंध का कोई ताल्लुक नहीं, हम एहतजाज करते हैं। नंबर एक बात, गैस वफाक का अदारा है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर एक बात, मैंने शहबाज शरीफ साहब और मेरे और मुस्तफा कमाल को जो अगलों ने जबरदस्ती बिठाया है, 9 अरब रुपए की गैस की लानी बिछाए, लोग देख रहे हैं, मुझे झुठलाते हैं। आप अपने इलेक्शन को कह रहे हैं मुझे हराया गया, बिल्कुल, तो वो भी तो कह रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आप ही से बात करता हूं। छोटा सा ब्रेक, नाज़रीन, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, मैं इस वक्त यूसुफ ज़ई साहब की तरफ या आपकी तरफ आऊँ मेन सवाल, लेकिन छोटा सा मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि ये बिलावल भुट्टो साहब 2 साल बाद वज़ीर आज़म कैसे आएंगे? यहाँ तो दूर दूर तक उनका वज़ीर आज़म बनने का नज़र नहीं आ रहा है, 2029 में भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 2 साल बाद कैसे कोई एग्रीमेंट हुआ है? पता नहीं डॉक्टर साहब, आपको ये खबरें कौन दे रहा है? हमें तो इल्म नहीं है। ये तो गवर्नर साहब ने कहा है। नहीं, गवर्नर साहब की तरह हर जिले का ख्वाहिश है कि बिलावल साहब 2 साल क्या कल वज़ीर आज़म बन जाए, तो हमारी ख्वाहिश है, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाहिश है, बिल्कुल है, 100% है। मतलब ये कोई एग्रीमेंट का नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कोई एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नर साहब की अहम तरीन पोस्ट पे ये ख्वाहिश ही हो सकती है। देखो, वो भी जाला है मेरी तरफ। अच्छा, ये आसफा साहब एकदम आ गई हैं क्या, वज़ीर आला बन रही हैं? आसफा साहब देखो इख्तिलाफ बिलावल भुट्टो और सुनने में आया है, देखिए ज़रदारी साहब में बड़े इख्तिलाफात हो गए हैं। बाप बेटे में क्या इख्तिलाफ होगा? अकलौता बेटा है, सियासत में तो बाप बेटा कोई नहीं है। कोई होता और दूसरी बात ये कि आसफा खातून अव्वल भी इस वक्त और एमएनए भी है, तो ये तो प्रमोट कर रहे हैं ना ज़रदारी साहब उनको। हम तो आपको और बिलावल भुट्टो पीछे जा रहे हैं क्या? ऐसा कोई है सर? बिलावल भुट्टो अभी भी आप देख रहे हैं जो यूरोप में दौरों पे हैं, तो पीपल्स पार्टी की, लेकिन हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत भी तो मैं भी कर रहा हूँ, और हुकूमत भी तो मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। और आप जो हैं वो मसलन ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, हुकूमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सर। देखिए, आप अगर प्रेसिडेंट साहब को ले ले, जो पिछले सदारत में उन्होंने खुद अपने इख्तियारात सारे पार्लियामेंट को दे दिए है। हमारे गवर्नरों के पास ये इख्तियारात है कि आप देख रहे पीका ऑर्डिनेंस पास हो रहा था, गवर्नर साहब 2 दिन के लिए दुबई चले गए, पीछे स्पीकर से उन्होंने पास करा दिए, तो ये आईनी ओहदे है जो लोग तंकीद कर रहे हैं। मसलन वज़ीर आज़म नहीं आ रहे हैं, मेरे ख्वाहिशात है ये, और आसफा जो है वो प्रमोट जो कर रहे हैं उनमें इख्तिलाफात नहीं है। कोई इख्तिलाफ नहीं है। चले, मैं जरा सा यूसुफ ज़ई साहब की तरफ आता हूँ, फिर जेयूआई के साथी से पूछता हूँ कि भाई आपको धोखा जो है वो कैसे दिया, और दोनों ने दिया है, ये सिर्फ नून लिख दिया है? यूसुफ ज़ई साहब, ये सवाल तो उठा रहे हैं ये, लेकिन जाहिर है सर, ये जो आपकी अभी आई है आपके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये इस वक्त सुना है कि सिंध में आए हुए हैं और यहाँ GDA से और दूसरे लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये इनका एजेंडा क्या है? यहाँ जो अभी विजिट कर रहे हैं, इनका क्या एजेंडा है सर? क्या काम करने जा रहे हैं? एजेंडा तो जाहिर है, जब ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली यही मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और उन्होंने इस पे बातचीत भी की है। मेरे ख्याल से कराची में भी कोई प्रेस से टॉक किए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ का वो करूँ कि जैसे मेरे भाई ने कहा, मंदू खैर साहब ने, कि जी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई मांगते थे, कोई एक मुतालबा हमें बता दें कि हमने किया हो कि जी इमरान खान को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए या किसी भी वर्कर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप रिहा कराते हैं। हम तो देखें ना, सिर्फ बात करना तो बड़ा आसान होता है ना, बात करना बड़ा आसान होता है। शौकत साहब, मुज़ाकराती कमेटी के सारे मेंबरान ने अपना इरफान सिद्दीकी से सबने तस्दीक की है कि आपके लोगों ने कहा कि भाई ये आप या तो सरकार उसकी मुखालफत मत करे केसेस का, और या उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। चलो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो आपके रऊफ हासन ने कहा, आपकी कमेटी के तमाम लोगों ने कहा कि मुखालफत नहीं करे। अब अगर रियासत ने केस बनाया तो रियासत की मुखालफत नहीं करेगी, जज की क्या दुश्मनी है आपसे? नहीं, दुश्मनी तो आपको सबको पता है कि क्या दुश्मनी है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि इंतकामी सियासत नहीं हो रही है, बिल्कुल इंतकामी सियासत हो रही है। देखिए, इमरान खान के हवाले से या किसी वर्कर के हवाले से हम बड़े क्लियर कट कह चुके थे कि हम कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मांग रहे, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अदलियों को आज़ाद कर दें। आज़ाद करने का मकसद ये नहीं कि आप अपने केसेस न लड़ें, आज़ाद करने का मकसद ये कि अदलिया जब किसी को आज़ाद कर देती है तो फिर उसके बाद 200 मुकदमे और ठोस ना दिया करें, जो मुकदमे हैं वो बता दें ताकि एक दफ़ा अदलिया देख ले। ये जो कार्रवाई होती है ना कि हमारे जो 26 नवंबर को जो वर्कर, आपको भी याद है कि जो वर्करों को सजा दहशतगर्दी अदालत ने ये भी कहा पुलिस को कि इनको नहीं गिरफ्तार करना, इनको जाने दें, ये बेगुनाह है। जब वो बाहर निकले तो सबको गिरफ्तार कर लिया।
दूसरे मुकदमात में डाल दिया। अब वो बेचारे पहली दफा तो इस्लामाबाद आए थे, उन्होंने और कौन से जराइम किए थे कि वो मुकदमे नहीं, इस तरह दहशतगर्दी के अलावा भी कोई मुकदमा था। तो ये चीजें थी। देखिए अदलिया आजाद तो नहीं है, अदलिया बदकिस्मती है ये इस मुल्क के अंदर कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर, आप तो रिफ्ट की बात कर रहे हैं पीटीआई की, और उसकी ये कोई रिफ्ट नहीं है, तो सारी कमांड इमरान खान के हाथ में है पार्टी की। लेकिन इस वक्त जो अदलिया के अंदर हो रही है, जो लोअर जुडिशरी के अंदर हो रही है, जो जिस मकसद के लिए 26वीं आईनवी तरमीम बनाई, आप मुझे बताएं उसका मकसद हासिल हो रहा है? क्या लोअर जुडिशरी में काम हो रहा है? क्या लोअर जुडिशरी में लोगों को इंसाफ मिल रहा है? आम आदमी को कोई आपके गौर खान साहब ने कहा कि मसौदा ही हमारा है, रऊफ हसन साहब का मसौदा ही हमारा है, आपने बकायदा कमेटी में बैठे, आपने बकायदा लिस्टें दिए, आप तो इस रहे पूरा, मौलाना साहब ने तो पूरा मौका दिया, आपने पूरा डिस्कस किया, आप इस रहे ना 26वीं तरमीम। बल्कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी परसों, एक जस्टिस साहब ने ये पूछा कि भाई आप ये बताओ लतीफ कोसा साहब से, नहीं लतीफ कोसा साहब से पूछा जज ने, हमने बाइकाट की, उसे भाई बाइकाट की मुखालफत करना था। मुझे मैं असल में शुगर दूर बैठे हुए इस वक्त प्रोग्राम नहीं करता हूँ, जी इनको थोड़ा सा पेशेंट जिला दें। अरे शौकत यूसुफ सही साहब बोले, कोई बात नहीं, जियाले नहीं, मैं किसी के उसमें बोलता नहीं हूँ ना, मैं बोलता भी नहीं हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ, जो मर्जी है बोले, मेरा जवाब। मुकम्मल करें, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस पे आप जाएं हुकूमत की, तो परफॉर्मेंस भी आप देख लें, आपके सामने है। क्या 1 रुपए का रिलीफ दिया अवाम को? जो ये कहते रहे कि जी इमरान खान ने महंगाई लेकर आई है, तो अवाम क्या माने इनकी, कौन सी बात, इनको क्यों सपोर्ट करें? इन्होंने 27,000 अरब का कर्जा लिया 2 सालों में, अप्रैल 2022 से लेके अब तक 27,000 अरब का, और अभी रिसेंटली ये कोशिश कर रहे हैं $1 अरब और कर्जा लेने का। तो मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि हम उड़ान पाकिस्तान का बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे, और खुद कर्जे पे कर्जे ले रहे हैं और कहते हैं मईशत दुरुस्त है। क्या आपकी नॉलेज में नहीं है कि 187 टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं पंजाब के अंदर? तो आपका तो एक्सपोर्ट ही टेक्सटाइल पे है, आपकी जो पैदावार है वो कितनी कम हुई है? सब सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं अखबारों के अंदर, बाकायदा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि जी यूसुफ सही साहब, क्योंकि पीएमएलएन का नुमाइंदा नहीं है, खुद पीपल्स पार्टी क्रिटिसाइज कर रही है, तो मैं तो यहाँ पर ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। अच्छा अगर नहीं मैं ग्रैंड अलायंस बढ़ गया, अच्छा नूरा कुश्ती है, चले मैं ये पूछूंगा, ग्रैंड अलायंस बन गया अगर आपका, तो आप क्या समझते हैं उसका क्या रिजल्ट आप समझते हैं? क्या आप दोनों मिलकर स्ट्रीट आएंगे? पहली बात तो ये कि जो ग्रैंड अलायंस अगर बनता है, उसके प्लेटफॉर्म से अगर हम कोई तहरीक चलाते हैं, तो जो इस वक्त हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है, कम से कम उस शिद्दत के साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, न कोई सियासी तहरीक ये वो मानते हैं। ये कहते हैं जी बस हम इस्लामाबाद आते हैं, तो कहते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा करने आते हैं, हालांकि पार्लियामेंट वो आए हैं तो हम कहाँ जाएं? अगर हम एहतजाज पार्लियामेंट के सामने ही कर सकते हैं ना, वहाँ कहते हैं आप नहीं आएंगे। क्या हमारे दौर में एहतजाज नहीं हुए थे, लॉन्ग मार्च नहीं हुए थे, ट्रेन मार्च नहीं हुए थे? हमने तो किसी को नहीं रोका था। तो आज क्या मसला है कि ये रोक रहे हैं? इसलिए कि इनको खौफ है, अवाम से खौफ है। ये पहली दफा हुकूमत है जो अवाम से खौफ खा रही है, इसलिए कि मैंडेट इनके पास है नहीं, सारे हार चुके हैं, और हारे हुए लोग जो है वो असेंबलियों में बैठे हैं। जब बदकिस्मती से अब मंदुखेल साहब ने कहा कि जी मुझे नहीं जितवाएंगे, तो आपका नाम नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने जो लिस्ट दी थी कि इनको जितवाना है, अब उन्होंने नहीं दिया आपका नाम, तो जाहिर है बस फिर तो आपके साथ जाती हुई, हम आपके साथ हैं। कर दिया आपने कि उस लिस्ट में मुझे एक सवाल बताइए, ये लिस्टें दी? अच्छा पूछता हूँ मंदुखेल साहब से कि आपका नाम, आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, आपकी बड़ी कुर्बानियां, आपने इलाके के लिए बड़ा काम किया, क्या वजूहत है कि आपकी लिस्ट नहीं दी गई? लेकिन आपसे एक सवाल करके मैं जाऊंगा पहले अपना हमदुल्ला साहब की तरफ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर जेयूआई के साथ आपका ग्रैंड अलायंस हो गया, और आपको पता है जेयूआई एक बड़ी सियासी स्ट्रीट पावर रखती है, तो क्या आप दोनों मिलकर स्ट्रीट पर मुज़ाहमत करेंगे हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत को गिराएंगे, झुकाएंगे? देखिए मैं आपको बात बताऊं, अगर आप हकीकत पे जाए ना, तो अगर हमारे खिलाफ
حکومت ہمارے خلاف اگر یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، حکومت ختم کی ہے، GUI ہی کی اسٹریٹ پاور تھی نا. آپ دیکھیں نا PTM، آپ اٹھا کے دیکھیں PTM میں کون لوگ تھے اور کتنے ان کے ورکرز آتے تھے. تو آپ گرائیں گے ان کے ساتھ مل کر روڈ پہ آئیں گے. JUI مولانا فضل الرحمان ایک طرف اور عمران خان ایک طرف، دونوں مل کر اسٹریٹ پاور کے زور پر موجودہ میں کہتا ہوں کہ 10 دن کی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. اگر مولانا صاحب ہمارا اتحاد بن گیا تو نہیں 10 ٹھہر دن سکتی. گارنٹی کرتا ہوں. آپ کا اتحاد بڑی بات. جی جناب، اتنی بڑی بات کر دی، آپ کے مقاصد بھی پورے ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 10 دن حکومت نہیں ٹھہر سکتی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ PDM کی تحریک اگر چلائی تو جمعیت علماء اسلام نے چلائی. PDM کے جتنے بھی جلسے ہوئے، اور بلوچستان میں ہوئے، سندھ میں ہوئے، پنجاب میں ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، اسلام آباد میں 2 دفعہ مارچ ہوا، آزادی مارچ، مہنگائی مارچ، اس میں 100% کارکن جمعیت علماء اسلام کے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں خود PDM کا ترجمان تھا، ایسے حالات میں PDM کو جوڑ کے رکھا کہ ایک زمانے میں مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ PDM صرف نام رہ گئی، جب پیپلز پارٹی اور NP نے جواب دے دیا. تو لیکن مولانا صاحب نے پھر 8 پارٹیوں پر مشتمل PDM کو زندہ نہیں بلکہ متحرک ایک وہ رکھا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کے پاس اگرچہ پارلیمنٹ میں وہ حجم نہیں ہے جو PTI کے پاس ہے، لیکن گراؤنڈ پر جو قوت، اسٹریٹ پاور جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے وہ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے میرے خیال میں. اور یہ اور بھی تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ PTI شامل ہوتی ہے، اگر میں عوامی اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن عوامی تعداد بہت بڑی ہے. میں آپ کو ایک بات کروں، عوام آج بھی میرے خیال میں 20% بھی موجودہ پارلیمنٹ پر، جس صوبے کی بھی پارلیمنٹ ہے، وفاق کی حکومت پر، صوبوں کی حکومتوں پر عوام کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ اس سے کوئی امید، کوئی توقع ہے کہ عوام کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، زندگی کی ضروریات، کوئی توقع ہی نہیں ہے. اور عوام صرف آج جو صورتحال ہے، عوام صرف زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہم صحت کی سہولتیں نہیں مانگ رہے ہیں. کراچی میں بھی ہاں، صحت کی پینے کی پانی کی سہولت نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. 2 کام کرتے ہیں بلوچستان میں بلوچستان کے عوام. خیبر پختونخوا کا بھی یہ صورتحال ہے. ایک، ان کو فراغت نہیں ہے قبریں کودنے سے. سر آپ مل کیوں نہیں جاتے سر؟ دیکھیں نا، میں مل کر آپ جدوجہد کر کے عوام کے لیے اسٹریٹ پاور، وہ کہتے ہیں 10 دن بھی حکومت نہیں چلے گی. آپ کی بات صحیح ہے، شوکت صاحب کی بات بھی صحیح ہے، لیکن ملنے کے لیے کچھ ٹرم آف ریفرنس ہوتے ہیں. کچھ جب PDM کی اتحاد بنی، کیا آپ کی طرف سے کیا ڈیمانڈ ہوگی سر؟ اگر وہ وہ سوری تو کر چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی معاملات نہیں کہتے، TOR کہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں، یعنی کامن چیز میں نے آپ کو بتا دیا. کیا ہم اس ملک میں آئین کی عملداری چاہتے ہیں؟ وہ بھی چاہتے ہیں. اگر آپ حکومت میں کل آتے ہیں اور پھر آپ آئین کو پس پش ڈالتے ہیں اور ٹیلی فون کال کا انتظار کرتے ہیں، یہ تو بات نہیں ہوئی نا. اگر آپ تحریک کو اقتدار کے حصول تک، وزارتوں کے حصول تک استعمال کرتے ہیں تحریک کو، جیسے کہ PDM میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوا، مولانا صاحب نے تحریک چلائی، آپ نے دھوکے کی بات کی. ارے دھوکہ آپ کو دونوں نے دیا ہے، یہ صرف PML میں آ رہا ہوں. تو لہٰذا اقتدار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تحریک اگر آپ چلاتے ہیں، ملک اور قوم کے مفاد میں کیا ہے؟ تمام پارٹیاں یہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں آپ استحکام چاہتے ہیں ہر شعبے میں ریاست کی، تو استحکام اس میں ہے کہ آپ آئین پر عمل کریں. آئین کی عملداری. آئین پر جب آپ عملداری کریں گے تو ہر ادارہ اس ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے. وہ آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہوں گے، آئین کی پاسداری پہ. اب آئیے اس بات آپ کون سا ہے اگلا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا. کوئی اگلا نہیں ہے. جب آپ آئین پر عمل کریں گے نا تو پھر سب چیز، تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اب یہ صورتحال، یہ گارنٹی، لیکن آپ کو گارنٹی لینی پڑے گی، اعتماد نہیں ہے ان پر. نہیں، دیکھیے ابھی فرض کرے PTI اور میرے درمیان بہت سی بڑی خلیج ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے. وہ تو لڑائی جھگڑا ہے نا، جملے ہیں. اس کو جب PDM کے درمیان باقاعدہ ریٹرن میں ایک چیز طے ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور ریٹرن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو ایک کاغذ ہے، قرآن تو نہیں ہے. مری میں آپ کو یاد ہے جو کیسے آپ کو قائل کیا جائے گا؟ دیکھیے اس ملک میں
جب آپ ریٹرن پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے؟ ایک دوسرے کی زبان نہیں ہے، تو اسی لیے ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے، یہی کیسے میں بھی کون ڈھونڈ رہا گارنٹی ہوں، آپ دے بھی گا؟ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے دیکھیں اس اگر چلے دونوں کے درمیان آپس میں بیٹھ کے آئین کی بالادستی پہ بات ہو جاتی ہے تو وہی والی بات ہے، اگر ریٹرن بھی ہو جاتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ یا پی ٹی آئی دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیں؟ یہ دیکھیں پی ڈی ایم میں ہم رہے، تاریخ چلائی، میاں نواز شریف صاحب تحریک کے نتیجے میں آئے، مینار پاکستان پر انہوں نے تقریر کی، انہوں نے پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کیا کہ پی ڈی ایم نے کامیابی کے ساتھ تحریک چلائی، نہ مولانا کا شکریہ ادا کیا، نہ مولانا کے پاس آیا۔ ایک بات، الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں بیٹھ کے تمام چیزیں طے کر کے اس کے بعد پھر مولانا صاحب کے پاس آ گئے۔ دھوکہ دیا آپ کو؟ میں دھوکے کا لفظ استعمال پوچھا نہیں نہیں کرتا آپ کو یار، لیکن آپ جو کچھ یہ آنر گفتگو ہو گئی ہے دیکھیں، کہ نون لیگ نے میں اس کو یہ کیا کہتا ہوں، طے کیے؟ میں یہ کہتا ہوں حد تک امیز رویہ اپنایا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح مدارس کی رجسٹریشن ہے، کراچی میں بلاول صاحب سے میٹنگ ہوئی، زرداری صاحب سے ہوئی، پھر جاتی عمرہ لاہور میں میاں نواز شریف، چھوٹے میاں، بڑے میاں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، سب معاہدہ ہوا، پھر دونوں ایوانوں سے پاس ہوا۔ جب صدر صاحب کے پاس گیا، صدر صاحب نے اس پر بریک لگا دیا کہ ایف اے ٹی ایف کا اعتراض ہے، ایم ایف کا اعتراض ہے، فلانا اعتراض ہے، جبکہ پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جب آپ پارلیمنٹ سے پاس کر رہے تھے اس وقت آپ کہہ رہے نہیں تھے کہ اس کا اعتراض ہے، کس کا اعتراض ہے؟ اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے، یعنی بلاول صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے، آصفہ کہہ سکتی تھی، پیپلز پارٹی کی کوئی لیڈر اور کوئی اور لیڈر کہہ سکتا تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ دونوں ایوانوں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تو کر دیا، میں دیکھیں وہ کافی تقدو کے بعد وہ تو گیا نا، بات یہ ہے کہ جمہوریت منع کیا، میں ایک وہ تو گیا نا، اشارہ تھا کہ آج بھی متفق نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں آج بھی متفق نہیں ہوں۔ میں ایک بات عرض کروں، کیا ہے ادھر جو جمہوریت کا علم بردار ہے وہ خدا کے لیے وہ خود جمہوریت کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون ہے جمہوریت کا سر؟ جمہوریت کے علمبردار کون سے علمدار ہے؟ کون سی ابھی جماعت ہے؟ یہ قادر صاحب میرا بھائی ہے، بیٹھے جمہوریت کے ہیں، علمبردار آپ خود دیکھیے نا، ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں، ہاں یعنی اپوزیشن میں بھی ہے اور حکومت میں بھی ہے۔ سمجھ میں کدھر ہے؟ ہاں ایک سر ڈیوائڈ ہو گیا ہے نا، اور دوسری بات بلاول آ گئے بلاول اور زرداری صاحب چلے گئے، بلاول میرا بھائی ہے، وہ کیا کریں؟ میرے بھائی ہے، میں اس کا بہت بڑا احترام کرتا ہوں، زرداری صاحب کا بھی، مولانا صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے، بینظیر صاحب سے بہت اچھی تعلقات تھی۔ دیکھیے تو پھر دھوکہ کس نے دیا؟ پھر دھوکہ کیوں دیا؟ ایک خنجر چلا رہا ہے، ہاں دوسرا مرم پٹی لگا رہا ہے۔ تو اگر مرم پٹی نہیں لگا تب بھی اعتراض تھا، گڈ اور بیٹ کا فارمولا نہیں تو ہے، پھر بھی اعتراض نہ تھا آپ کو۔ اختلاف جنون ہے، نہ اختلاف اس کا جنون ہے، جنون یہ کہہ رہا ہے نہیں اختلاف، اس کا اختلاف بھی جنون نہیں ہے، اور ان کا لیکن اس کا اندر میں جو مرہم پٹی ہے لگانے والا زرداری صاحب، وہ بھی اصل پڑا اس کی باری ہے، وہ نہیں ہے، اس کی باری ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی ملاقات ہو رہا ہے اس کا لاہور میں، شہباز شریف کا اور زرداری صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، بلاول کہتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی، تو اختلاف ہے۔ اب آپ بھی مانتے ہیں کہ تو اگر آپ ناراض ہیں، اگر اگر سندھ کی حکومت قادر بھائی اور بلاول صاحب پارٹی ناراض ہے، گورنر پنجاب یہ ناراض ہے، تو پھر آپ سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ سر وزیر اعلیٰ سندھ، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ حکومت، کے پی کے کا گورنر، چیئرمین آپ کا سینٹ، صدر پاکستان، گورنر پنجاب، پھر تسلیم کرے حکومت میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ حکومت میں ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں، دو مزے ہیں ایک ٹکٹ کے، میں کہ آپ صدر ہیں، چیئرمین تو آئی نہیں ہوتے ہیں، گورنر اختیار نہیں ہے، ساری چیز میرے بھائی اختیار نہیں ہے نا، کون سا سب بیکار ہے، زیرو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اچھا سر مجھے آخری میں ٹائم نہیں ہے، ارسا کا بتا دیں، میں آ رہا ہوں، یہ صدر اچھا صاحب آپ نے ایک لمبی فہرست ہے، سر اچھا سن لو اگلے 2 منٹ ہے آپ کے اچھا پاس۔ حافظ صاحب نے کہا مدارس بل، میں مدارس بل کے آج بھی خلاف ہوں، اس وجہ سے کہ آپ کا اگر ٹی وی چینل ہے، آپ کا ٹی وی چینل وزارت تعلیم میں نہیں رجسٹرڈ ہوتا ہے، آپ کو وزارت اطلاعات میں رجسٹرڈ ہوگا، تو مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں ہونا چاہیے آج بھی، لیکن آپ کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ نے اپروو کر رہا ہے، اود ایل آر یو یار، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پارلیمنٹ نے اپروو کیا، آپ سائن کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک صدر سائن نہیں کر رہا ہے، 342 صدر کے پاس اختیار ہے، صدر کے پاس ہے اختیار نا، تو وہ جو 336 لوگ جو آپ کے نمائندے کھڑے تھے کمپلیٹ ہوگا نا، مجھے جملہ دے، ٹائم نہیں، آئین کے پاس صدر کے پاس اختیار ہے، اور لیکن اختیار اتنا ہے آرٹیکل 48 کے تحت، صحیح ہے، اگر دوبارہ اسمبلی بھیج دے تو وہ سائن کر دیتا ہے، کر دیا، سائن کر دیے،
کر دیا صحیح کیوں کیا؟ اچھا کیوں کر دیا یہ اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے اچھا آپ نہیں بتائیں گے مجھے پتا ہے. میں مجھے ارسا کا پتا ہے. ارسا کا سر بہت اب اس کے بعد بہت بڑی خبر ہے سر. ارسا کا پتا ہے سر. یہ خبر میں نے بھی دیکھی ہے کہ بالکل ایک منٹ اپروول دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سندھ پہلے ہی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے. پھر آپ اگر 6 نہریں نکالیں گے تو سندھ بنجر بن جائے گا. یعنی اپروول ہو گیا. آپ چولستان آباد کرنے کے بجائے سندھ کو بنجر کریں گے. اپروول ہو گیا. جو رپورٹ آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ہو گیا نا. ہو گیا. اور سنا ہے کہ صدر پاکستان اس نہیں مجھے نہیں پتا اس کے بارے اگر ہے اگر ہے نہیں مجھے نہیں پتا اگر ہے اگر مگر کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تینوں مہمانوں آپ کا سب بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.